بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 18 اور 19 انشاءاللہ تعالی شروع کر رہے ہیں۔ حدثنا ابو یمان قال حدثنا شعیب عن الزہری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث مجھے ابو یمان نے بیان کی ہے، پھر وہ فرماتے کہ مجھے شعیب نے بیان کی ہے، پھر انہوں نے شعیب نے پھر زہری سے یہ حدیث سنی ہے۔ قال اخبرنا ابو ادریس عید اللہ بن عبد اللہ، پھر انہوں نے ابو ادریس عید اللہ بن عبد اللہ سے یہ حدیث سنی ہے ان عبادہ بن صامت کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے صحابی تھے، وکان شہید بدر اور وہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، وهو احد النقباء لیلۃ العقبہ، وہ لیلۃ العقبہ میں جو ہے نا شریک ہوئے تھے، جو 12 افراد مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ آئے تھے، جس کو عقبہ اولا کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی شریک تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحولہ عصابۃ من اصحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت تشریف فرماتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی کہ مجھ پر بیعت کرو، میری ہاتھ پر بیعت کرو، علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا اور تم لوگ چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا اور جو ہے نا زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم اور تم لوگ کسی کے اوپر جو ہے نا بہتان نہیں لگاؤ گے، ولا تعصوا من فی معروف اور تم لوگ معروف یعنی نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے، فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ بس جس نے یہ باتیں پوری کی، ان باتوں پر عمل کیا، فاجرہ علی اللہ تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کسی میں ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا اور جس نے اس میں سے کسی چیز کا گناہ کر دیا، ارتکاب کر دیا، فعوقب فی دنیا تو ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، فهو کفارۃ لہ وہ اس کے لیے پھر کفارہ ہو جائے گا، پھر آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی، ومن اصاب من ذلک شیئا اور جس آدمی نے ان چیزوں میں سے کسی ایک گناہ کا ارتکاب کر لیا، ثم سترہ اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، فهو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف کر دے تو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، فبایعناہ علی ذلک تو صحابی فرماتے کہ ہم نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیا کہ کبھی شرک نہیں کریں گے اور چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، اور اسی طرح جو ہے نا ان کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گے ان چیزوں میں، اور جس نے نافرمانی کی تو اس کو پھر دنیاوی طور پر سزا ملے گا، یعنی اسلامی قانون کے تحت اس کو جو ہے نا سزا ملے گی، جیسے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو اس کو جو ہے نا سنسار کیا جائے گا، اسلامی قوانین کے مطابق اس کو سزا ملے گی، اور جس کو اسلامی قوانین کے مطابق سزا مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، فهو کفارۃ لہ تو اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، آخرت میں پھر اس کو سزا نہیں ملے گی، ومن اصاب من ذلک اور جس نے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کیا پھر وہ چھپ گیا، یعنی اسلامی قانون کے مطابق اس کو سزا نہیں ملی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے وہ کہ اس کو سزا دے دے یا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سزا دے دے تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا، عدل کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، رحمت کیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا ممکن ہے کہ سزا مل جائے آخرت میں، اللہ تعالیٰ انصاف کر کے اس کو سزا دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ نہ دے بلکہ معاف فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت ہوگا۔ اسی طرح نیکی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی آدمی نیک کام کرے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے، نیکی دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر نہ دے، اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا قوانین کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں سے ہم بخاری شریف کی انشاءاللہ تعالی 19ویں حدیث شروع کر رہے ہیں، باب من الدین الفرار من الفتن کہ فتنوں سے باغ جانا یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین میں سے ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ مجھے یہ حدیث عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کی ہے، عن مالک پھر انہوں نے مالک سے بیان کی ہے، عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع تو پھر انہوں نے پھر عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن صعصع سے یہ حدیث بیان کی ہے، سنی ہے، عن ابیہ پھر انہوں نے اپنے والد صاحب سے حدیث سنی ہے، عن ابی سعید الخدری پھر انہوں نے صحابی حضرت سعید خدری رضی اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے، انہ قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم کہ قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال جو مسلمان کے لیے خیر ہوگی اس میں وہ غنم وہ بکری ہوگی، یعنی قریب ہے مسلمان کے مال میں سے سب سے بہترین مال کیا ہوگا، غنم بکری ہوگی، بکریاں ہوگی، یتبع بها شعف الجبال پہاڑوں کی چوٹیوں میں وہ اس کے پیچھے چلے گا، ومواقع القطر اور بارش والی وادیوں میں جو ہے نا اس بکریوں کے پیچھے چلے گا، یفر بدینہ من الفتن وہ فتنوں سے بچتے ہوئے جو ہے نا اپنے دین کے لیے بھاگے گا، یعنی فتنوں سے بھاگے گا اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں کا دور آئے گا، اس فتنے میں
چاہے وہ فتنے جو ہے نا معصیت کے ہے، گناہ زیادہ ہو جانے کے ہے، یا سیاسی طور پر ہے یا معاشرتی طور پر ہے، یعنی فتنے آئیں گے بہت زیادہ قرب قیامت میں. پھر اس فتنوں کے دور میں جو ہے نا بہترین آدمی وہ ہوگا جس کے پاس بکریاں ہوگی، وہ بکری اس کے بہترین مال ہوگا. اس کو اگر لے کر وہ پہاڑوں میں اور وادیوں میں پانی کی جگہوں میں جائے گا اس نیت سے کہ میں جو ہے نا فتنوں سے بچاؤں گا، زیادہ لوگوں کے میل جول سے بچاؤں گا، اسی طرح زندگی گزار دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، تو یہ آدمی پھر بہترین آدمی ہے کیونکہ اس نے خود کو فتنوں سے بچایا. بکریوں کی مثال اس طور پر اس وجہ سے دی کہ بکریاں چونکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ایک بہت عاجز مخلوق ہے، زیادہ تنگ نہیں کرتے آدمی کو، اور اسی طرح بکری کا دودھ پھر کام آتا ہے. پھر بکریاں جو ہے نا نسل بڑھتی ہے، اس کے جانور اس کے بچے جو ہے نا بڑھتے ہیں، پھر وہ اس کو بیچ سکتے ہیں، تجارت اس کے ذریعے کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے روزگار بھی بن سکتا ہے. اس وجہ سے بکری کی مثال دی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرمائے.